جب ہمارے لطائف جاری ہوتے ہیں تو ہمارے جو لطیفہ ہوتا ہے ایک، چاہے وہ نفس ہو قلب ہو، وہ جاری ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے. اور یہ مختلف لطائف بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے 7 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، 11 بھی بتاتے ہیں. تو ان کا جاری ہونا یا کسی بھی ایک لطیفے کا جاری ہونا اور اس میں اللہ اللہ کا جاری ہو جانا، یہ بہت بڑا کرم اور رحم سمجھا جاتا ہے. اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے اس پہ، جو ذاکر اپنے لطیفے کو کوئی ذاکر کر جائے. لیکن جب ہم بات کریں گے سلطان اذکار کی، یہ 7واں لطیفہ کہتے ہیں اسے، اور اگر یہ ذاکر ہو جائے تو جو انسان میں 10 خرب سے بھی زیادہ سیل ہیں وہ سب ذاکر ہو جاتے ہیں اور ذکر کرنے لگتے ہیں. آپ خود سوچیں، اگر صرف ایک دل ذاکر ہو جاتا ہے تو وہ بھی بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ اگر سلطان اذکار ہو جائے، جاری ہو جائے، تو آپ کے جو 10 خرب سے بھی زیادہ جسم میں سیل ہیں وہ سارے ذکر کرنے لگتے ہیں، اور اسی ذکر کے ذریعے انسان معرفت الہی حاصل کر دیتا ہے. اب پوچھا یہ جاتا ہے کہ سلطان اذکار کو ذاکر کیسے کریں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ کون سا ذکر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارک ہے کہ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ مجھے ایسا کوئی ذکر بتائیں جو کسی کے بھی پاس نہ ہو اور بہت طاقت رکھتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لا الہ الا اللہ تو ہر کوئی کرتا ہے، یہ تو کوئی خاص ذکر ہے نہیں. اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس روئے زمین میں جو کچھ ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سوائے میرے، اس کو ایک طرف کرو اور ایک پلے پہ رکھو، پھر بھی یہ ذکر بھاری ہے. اس لیے کہتے ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ. تو اس سلطان اذکار کے لیے بیسٹ اور سب سے اچھا ذکر جو افضل ہے وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ. اب اس کو جاری کرنا مختلف مشائخ والے اپنے اپنے طریقے بتاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ 48,000 مرتبہ اگر ضربے لگائیں گے آپ بیٹھ کے تو آپ کا سلطان اذکار جاری ہو جائے گا. تو کسی نے کہا کہ کم سے کم 36,000 ہونا چاہیے. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ اور، تو انہوں نے کہا کہ 36 نہیں تو 24 نہیں تو 12 نہیں تو 6,000. اگر 6,000 بھی نہیں ہوتا تو 3,000. کم سے کم بھی 500 مرتبہ، یہ میری بات آپ غور سے سنیں، کم سے کم بھی 500 مرتبہ اگر آپ بیٹھ کے اور ضربے لگائیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور ہر 50 کے بعد لا الہ الا اللہ کہ محمد رسول اللہ، اگر آپ یہ پریکٹس کریں گے تو یقیناً کچھ وقت کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں 1 مہینہ بھی لگ جائے، 2 مہینے بھی لگ جائے، 1 ہفتہ بھی لگ جائے. تو کچھ وقت کے بعد آپ کا جو پورا جسم میں جو بھی سیل ہے، جس کو کہتے ہیں آج کل تو کہتے ہیں 30 خرب اور 10 ارب سے بھی اوپر اور 30 ارب سے بھی خرب سے بھی اوپر جو سیل ہیں انسان کے، بلینز آف سیل جسم میں، وہ جاری ہو جائیں گے. اور جیسے ہی وہ جاری ہو جائیں گے تو انسان کا روحانیت میں جو مقام ہے وہ کہاں پہنچ جائے گا آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جیسے کہتے ہیں صرف قلب جاری ہو جائے تو انسان مرتا ہے اور اس کو جا کے دفنایا جاتا ہے، اس وقت بھی قلب دھڑکتا رہتا ہے. اس کا یہ مقام ہے ذکر کا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس محفل میں میرا ذکر ہوتا ہے کہیں پہ بھی تو میں اس بندے کا ذکر اپنی محفل میں کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکر کثیر.
اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کی اتنی بڑی فضیلت بیان کرتا ہے کہ اگر آپ اس چیز پہ سوچیں، یہی وجہ ہے کہ صوفیاء اکرام نے ذکر کو پکڑا۔ صوفیاء اکرام بہت بڑے قرآن کے عالم رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو قرآن کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ جو صوفی بنا جاتا ہے، یہ جو روحانیت ملتی ہے، یہ جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے قرآن سے ہی آپ کو ملے گی۔ ہم کسی بھی بڑے صوفیاء اکرام کی ہسٹری اٹھائیں، جب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بچپن میں ان کے والد نے ان کو کوئی نہ کوئی استاد رکھ کے دیا، وہ استاد اس کو قرآن پڑھاتا، وہ قرآن حفظ کر کے عربی فارسی پڑھ کے تب جا کے وہ پھر مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں اور روحانیت میں مقام حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں عربی امپاسبل ہے سمجھنا، بس ہمیں ناظرہ پڑھایا جاتا ہے بچپن میں، کوئی ملا مولوی رکھا جاتا ہے جو یا تو آپ اپنی مسجد میں جا کے پڑھیں یا آج کل تو اپنے گھر میں ہی 500 روپے لیتے ہیں مولوی، اور وہ آ کے الف با تا یہ حروف تہجی اور ناظرہ قاعدہ پڑھا کے، اور والدین سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، لیکن یہ فرض پورا نہیں، وہ فرض پورا تب ہوگا جب آپ کا بچہ بنا ٹرانسلیشن کے قرآن کو پڑھے اور اس کو سمجھے۔ آپ کا یہ فرض ہے، کم سے کم اتنی ان کو تعلیم دینی چاہیے۔ جب ٹریگنامنٹری پڑھنا ہے، میتھمیٹک پڑھنا ہے، فزکس پڑھنا ہے، کیمسٹری پڑھنا ہے، بایولوجی پڑھنا ہے، زولوجی پڑھنا ہے، باٹنی پڑھنا ہے، کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ نہیں پڑھ رہے؟ اسٹیٹسٹک پڑھ رہے ہیں، ایسے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں آپ صرف اس لیے کہ ہمیں اس دنیا میں روزی روٹی کا بندوبست ہو جائے، لیکن ایک چھوٹا سا سبجیکٹ، ایک چھوٹی سی لینگویج ہے، اور انگریزی بھی پڑھ رہے ہیں، ایک چھوٹی سی لینگویج ہے عربک، اس کو پڑھنے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ صرف 6 مہینہ اگر کہیں پہ بھی آپ پڑھتے ہیں، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کو قرآن جب آپ ڈائریکٹ پڑھیں گے ڈائریکٹ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ کون کرے، یہ کون سمجھائے؟ کیونکہ ہمیں تو شارٹ کٹ چاہیے، ہم تو شارٹ کٹ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اسی چکر میں ہم نے اپنی زندگی نہیں زندگیاں گوا دی، نسلیں تباہ کر دی، اور آج ہم پوری دنیا میں مسلمان اتنے بدنام ہو چکے ہیں اور سب سے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ ہمارا مقام کیا تھا، کہاں سے ہم گرے ہیں، اسپین تک پہنچ گئے تھے، پوری دنیا میں ہم حکومت کر رہے تھے، اور وہیں سے ہم گرے ہیں، تو گرتے ہی چلے جا رہے ہیں، گرتے ہی چلے جا رہے ہیں، فرقوں پہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور دشمن جو ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں خوشی سے۔ تو کوشش کریں قرآن کو پڑھیں، قرآن میں ذکر اللہ کے بارے میں پڑھیں کہ اللہ کا ذکر کیسے کریں، اپنے روحانیت بڑھائیں۔ ان صوفیاء اکرام کی جو تعلیمات ہیں ان کو دیکھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ محبت، پیار، خلوص، درگزر، صبر، شکر کا درس دیتے ہیں، ان کے پاس آپ جایا کریں اور ان سے سیکھیں، روحانی فیض حاصل کیا کریں۔ سلطان ازگار حاصل کرنے کے لیے آپ کو اسی راستے پہ چلنا پڑے گا، اور کوئی بھی راستہ آپ کے لیے اچھا بھی نہیں، نہ ہی اس سے آپ کو کامیابی ملے گی۔